بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دعوت کا کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع کیا تو آپ کی بات کے اوپر جنہوں نے لبیک ایمان کی حالت میں کہا تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت کہلائی۔ تو تقریباً 1,24,000 کے قریب ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، جو صحابہ اکرام کی جماعت کہلاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد جو 23 سال کا عرصہ ہے وہ سارا دعوت و تبلیغ کی محنت میں گزارا، اور جو بھی ایمان لے کے آتا آپ اس کو بھی اس بات کی ہی نصیحت فرماتے کہ جو میں اس محنت میں لگا ہوا ہوں یہی کام اب آپ نے اپنے علاقے میں جا کر کرنا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہلے اس مبارک محنت کو سیکھتے اور پھر اپنے مقام کے اوپر جا کر پورے لگن کے ساتھ، پوری زور و شور کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پورے شغف کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی جماعت اس دعوت کے پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ تو آج ناظرین، ان کے جو 5 بڑے اہم مشغلے تھے اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی جو جماعت تھی، اب ان کا جو خصوصی مشغلہ جو تھا وہ 5 باتیں ہیں۔ تو آئیے ناظرین اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ 5 باتیں کون سی ان کے اندر جو تھیں جو ان کا بہت ہی خصوصی مشغلہ تھا۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت۔ ہر ایک صحابی کے اندر یہ بڑا شوق تھا کہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت سے کرنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، الف لام میم سے شروع کیا اور والناس پہ جا کر جو ہے نا وہ رکوع ہوتا تھا، یعنی اتنی عبادت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رکعت کے اندر 6 پارے جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ ان کا مشغلہ تھا۔ اور دوسرا فرمایا مساجد کا آباد کرنا۔ یہ بات اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ مساجد کو آباد کرنا، مسجدوں کے اندر جاتے تھے، مساجد کو آباد کرتے تھے، صرف فرض نماز کے علاوہ بھی وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر ایسا ماحول تھا کہ ہر وقت جو ہے نا وہ مسجد کو آباد کیا جاتا تھا، مسجد آباد ہوتی تھی، ذکر اذکار ہو رہا تھا، مسائل پوچھے جا رہے ہیں، مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے جیسے آج ہمارے گھر آباد ہیں، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کو آباد کیا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت صحابہ اکرام کی جماعت نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آج مساجد کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو ناظرین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی مسجدوں میں جائیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اس کے علاوہ بھی ہم مسجد کے اندر وقت گزاریں، وہاں سیکھنا سکھانا ہو، وہاں عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ رویا جائے، اللہ کے سامنے عبادت کر کے اللہ سے مانگا جائے، اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ تو یہ ان کا مشغلہ تھا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو یہ بھی ان کا مشغلہ تھا کہ وہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے وہ سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ کثرت کرتے تھے، اتنی زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو جب صحابہ اکرام کی جماعت نے انہیں اٹھایا ہوا ہے تو وہ ایسے تھا کہ جیسے پھولوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا تو وزن ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بات کا مفہوم ہے کہ یہ تو فرشتوں کے کاندھوں پہ اٹھا کے جا رہا ہے۔ تو یعنی اتنی کثرت سے اس کے جنازے کے اندر جو ہے نا وہ فرشتوں نے شمولیت اختیار کی۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں۔ فرمایا سبحان اللہ کہا تو جنت میں درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہتے ہی جنت میں درخت لگ گیا۔ تو یہ ان کا مشغلہ تھا۔ فرمایا اور چوتھی بات، اچھی باتوں کا حکم کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا ان لوگوں کو بہترین فرمایا ہے، بلکہ سارے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ چوتھی بڑی جو ہے خصوصیت تھی ان کے اندر، اور جو پانچویں اور آخری ہے اور وہ تھی بری باتوں سے روکنا۔ تو یہاں پہ کوئی ناگواری ہوتی تھی، یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر بھی وہ امر پیلا عمل کرتے تھے، یعنی بری باتوں سے بھی منع کرنا ان کے مشغلے میں شامل تھا۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں، میں دوبارہ پھر ان کو دہرا دیتا ہوں کہ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 مساجد کا آباد کرنا، نمبر 3 اللہ کا ذکر کرنا، اور نمبر 4 اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، اور نمبر 5 بری باتوں سے منع کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان احباب کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔